والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اعلیٰ اولاد صحابہ اکرام اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ بندگی مخدوم شہباز بلند پرواز ولی اکبر صادق جعفر ثانی صدر الدین ابو الفتح سید محمد الحسینی بندہ نواز گیسو دراز کی تعلیمات، کرامات اور حالات کا سلسلہ بعنوان فیوز بندہ نواز آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں سکوت اور خاموشی کے متعلق بندگی مخدوم کے ارشادات کا تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ سرکار بندہ نواز نے فرمایا کہ فقراء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ بات چیت کرتے رہنے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر خاموش رہتے اور خاموش ہی کو صفت عاشقی فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر خاموشی کو جو ہے عاشقوں کی صفت کہا گیا، صفت عاشقی کہا گیا۔ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ فرمان عالی شان ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ تو یہاں پر فقراء اور اہل اللہ جو ہے زیادہ جو ہے خاموش رہنے کو پسند کرتے ہیں، بیکار کی گفتگو نہیں کرتے۔ ایک بار ایک فقیر سے اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے جواباً کہا، اگر مخلوق کی بابت کوئی گفتگو کی جائے تو مخلوق اس قابل نہیں رہی کہ اس کے متعلق کوئی بات چیت کی جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احسانات وغیرہ کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے احسانات و انعامات اتنے زیادہ ہیں جنہیں تمام زبانیں مل کر بھی بیان نہیں کر سکتی۔ اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے، اور سکوت وہ طریقہ علاج ہے جس کی وجہ سے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، کیا بہترین بات یہاں پر کہی گئی کہ اگر مخلوق کے متعلق گفتگو کی جائے تو مخلوق تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو ہے کوئی اس سے بات چیت کی جائے اس کے متعلق، اور خالق کے متعلق گفتگو ہو تو اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ کوئی بندہ زندگی بھر وہ بیان نہیں کر سکتا، نہ وہ احسانات کا تذکرہ جو ہے کر سکتا ہے۔ تو لہذا کیا کرو، خاموشی اختیار کرو، خاموش رہو۔ کیوں کہ خاموشی وہ طریقہ علاج ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بیماری نہیں آتی۔ یعنی جو ہے انسان جو بھی پریشانیوں، مصائب اور جو ہے تکالیف میں گھرتا ہے وہ کثرت سے بولنے اور غیر ضروری بات کرنے سے۔ اسی لیے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے بڑی پیارا جو ہے نسخہ امت کو عطا فرمایا کہ بولنا کہاں ہے اور خاموش کرنا کہاں ہے۔ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خاموشی بہتر ہے بری بات کہنے سے، خاموشی بہتر ہے بری بات کہنے سے، اور اچھی بات کہنا بہتر ہے خاموش رہنے سے۔ خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ انسان اچھی بات کرے، اور بری بات کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، بیکار کی گفتگو نہ کرے۔ تو یہاں صوفیاء کرام نے جو ہے سکوت اور خاموشی کو جو ہے اختیار کیا۔ یہ بزرگان دین کا جو طریقہ ہے، کئی معاملات میں، دینی امور میں بھی کئی مقامات پر جو ہے کہا گیا کہ سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں۔ غیر ضروری اپنی عقلیں لڑا کر لوگ جو ہے ہر کسی پر اعتراضات کرتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کئی جو ہے مسائل میں گھر جاتے ہیں۔ تو خاموشی کیا ہے، تمام یہ جتنے فتنہ و فساد کی بیماریاں ہیں ان تمام کا بہترین علاج خاموشی ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے۔ اب طالب حق کا ایک اہم سرمایہ کیا ہے؟ جو حق کا طالب ہے وہ 3 غسل اپنے اوپر لازم کر دے۔ یہ غسل شریعت کیا ہے، غسل طریقت کیا ہے، غسل حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق بندگی مخدوم نے جو ہے بڑی پیاری بات فرمائی۔ طالب حق کے لیے ایک اہم سرمایہ یہ ہے کہ وہ 3 غسل اپنے اوپر لازم کر لے۔ پہلا ہے غسل شریعت۔ غسل شریعت کیا ہے؟ اپنے آپ کو ناپاکی سے پاک رکھے، اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، ناپاک نہ رہے، یہ غسل شریعت ہے۔ اور دوسرا غسل طریقت۔ غسل طریقت کسے کہتے ہیں؟ گوشہ تنہائی میں رہے، یعنی آفتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور جو ہے غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، گوشہ تنہائی میں رہے، یہ غسل طریقت۔ اور غسل حقیقت کیا ہے؟ دل سے توبہ و استغفار کرتا رہے، صرف زبانی طور پر یا جو ہے زبان سے ادا نہ کرے توبہ استغفار، بلکہ دل کی سے جو ہے وہ استغفار کرے، توبہ کرے۔ اگر کچھ عقل ہے تو عمر ضائع نہ کرو،
کچھ وقت یاد الہی اور خدا کے احکام میں صرف کرو، اس قدر عمر بیکار گئی، وقت ضائع ہو گیا، نفس کی جو خدمت کرتے رہے اس سے کیا نصیب ہوا؟ کیا ہی اچھا ہو کہ ایک رذیل و بری چیز کو چھوڑ کر لطیف و شریف چیز اختیار کرو، اور اس تجارت میں بس نفع ہی نفع ہے۔ یہ جو تجارت ہوگی اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، نفع ہی نفع ہے۔ سلیمان خطیب کہتے ہیں تو نور حقیقت ہے اور گھر کی شفاعت ہے، تو سر نبوت ہے، دینا تیری فطرت ہے، تو پیر طریقت ہے، حسنین سے نسبت ہے، اور گھر کی شفاعت ہے، دینا تیری فطرت ہے، لینا میری عادت ہے، بس ایک نظر خواجہ صدقہ تیری چوکٹ کا۔ عبادت الہی کے متعلق بھی بڑی پیاری گفتگو سرکار بندہ نواز کی ملفوظات میں ہمیں ملتی ہے۔ حضرت نے جو فرمایا حجت اللہ الودود میں کے حوالے سے یہ یہاں پر عبارت ہے عبادت الہی۔ بندگی مخدوم سرکار بندہ نواز گیسو دراز نے ایک مرتبہ بطور خاص فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان و جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کرنے سے بندے کو بے انتہا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ بندہ جو عبادت کرتا ہے یہ دراصل اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اللہ نے فرمایا تو وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ عبادت اس غرض سے نہیں کی جاتی کہ اللہ رزق ہم کو زیادہ رزق دے، اللہ رازق ہم کو زیادہ رزق دے، اور عبادت سے یہ لالچ بھی پوری نہیں ہوتی کہ جنت ملے، اور عبادت اس خوف سے بھی نہیں کی جاتی کہ دوزخ درپیش ہے۔ اب یہاں صوفیاء اکرام کا نظریہ کیا ہے اس کی وضاحت بندگی مخدوم بندہ نواز فرما رہے ہیں کہ عبادت اس غرض سے نہیں کہ اللہ رازق ہے ہمیں رزق زیادہ دے گا عبادت کرنے کی وجہ سے، اور دوسرے یہ نہیں کہ جو ہے جنت ملے گی یا جہنم سے ڈر کر جو ہے عبادت کی جائے۔ اگر جنت و دوزخ کا وجود بھی نہ ہوتا تو کیا بندہ عبادت نہیں کرتا؟ اب یہاں بتا رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت سے خواہش میں یہ عبادت کرنا یا دوزخ سے ڈر کے بات کرنا، اگر وہ نہ ہوتی، نہ جنت ہوتی نہ دوزخ ہوتی، تو کیا بندہ عبادت نہ کرتا؟ نہیں، بندے کو چاہیے کہ کسی ضرورت، کسی مصلحت اور کسی نفع نقصان کا خیال کیے بغیر اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ پھر یہ شعر پڑھا، ملک دو عالم نہ خواہد آنکھ خواہد یار، در نظر جنت نہ آئے عشق دیدار راہ، یعنی یاروں طلبگاروں کا طالب کونین کی مملکت کی خواہش نہیں رکھتا، اور دیدار الہی کے عاشق کی نظر میں جنت جیسی چیز بھی ہینچ ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تڑپ ہو جائے نا، وہ جنت جیسی چیز کو بھی جو ہے وہ ہینچ سمجھتا ہے۔ غرض کے بندے کو چاہیے کہ وہ بتعمیل حکم الہی اللہ کی خواہش میں اللہ اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت الہی سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنے حالات کہتا ہے اور اس کے احکامات سنتا ہے، اور جب بندے کی رسائی اللہ تک ہو گئی تو پھر کائنات کی ہر چیز جسے صرف اللہ نے پیدا کیا ہے ان تمام اشیاء پر عبادت گزار بندے کا قبضہ اختیار ہو جاتا ہے۔ وہ جس چیز کو جب اور جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر عبادت میں کسی دوسرے کی ترغیب رہی تو ایسی محنت مشقت عبادت الہی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تمسخر اور ہلاکت مول لینے کا پیش خیمہ ہے۔ عبادت شرعی کی دو حالتیں ہیں، ایک یہ کہ عابد اپنی عبادت کے وقت بعین یقین دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور عبادت کی ابتدائی حالت ہے اسے خشوع و خضوع کے اندر وہ شان رکھتی ہے کہ رنگ حقیقت اختیار کر لیتی ہے، عبادت رنگ حقیقت اختیار کر لیتی ہے۔ اور عبادت کی دوسری قسم وہ عبادت ہے جس کی انتہائی حالت میں حضور و شہود کی کیفیت اس عبادت گزار بندے پر طاری ہو جاتی ہے، جس کے لیے سرور عالم نے فرمایا کہ قرۃ العین فی الصلاۃ، یعنی نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ وہی راہ بصیرت ہے جس کی دعوت آپ کی رسالت کی شاہد ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم میں اس دید کی سکت نہیں تو عبادت اس طرح کرو گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اس کے حضور بادب خشوع و خضوع کی تعریف کے گن گا رہے ہو
खड़े होकर उसकी तारीफ के गुन गा रहे हो। फिर फरमाते हैं अगर तुम्हारा दिल खुदा और पीर की तरफ मुतवज्जो रहे। बंदगी मखदूम की तालीमात में पीर और मुर्शिद की काफ़ी अहमियत है। कई मुकामात पर उन्होंने पीर के साथ कैसा रब्त मुरीद का होना चाहिए और पीर के मुताल्लिक़ कैसा एतक़ाद रहना चाहिए, इसके बारे में बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है और फरमाया है कि हमारे यहाँ पीर और जो मुरीद का जो मामला है वो उस्ताद और शागिर्द की तरह नहीं है, बल्कि आशिक़ और माशूक़ की तरह है। तो यहाँ पर फरमाते हैं अगर तुम्हारा दिल खुदा और पीर की तरफ मुतवज्जो है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, जो चाहो करो, मगर हाँ खिलाफ शरात ना करना, इत्तिबाए सुन्नत जरूरी है, शरीयत के खिलाफ कोई अमल ना करना। हाँ, इत्तिबाए सुन्नत नबवी ये निहायत जरूरी है। पाबंद सुन्नत रहो। ऐ बिरादर, वक्त अजीज कम है, एक लम्हा भी जाये ना करो। फिर उसके बाद तिलावत कुरान मजीद के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं। सैयदना बंदा नवाज के सुदरा से एक मरतबा फरमाया, पीर व मुर्शिद हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद से जवाबन फरमाया था, जिस कारी को तुम कुरान करीम के माना व मतालिब पर उबूर ना हो उसके बावजूद भी उसे कई फायदे हासिल होते हैं। यानी जानता नहीं, माने मतलब से वाकिफ नहीं है, अरबी से वाकिफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुरान पाक की तिलावत करे तो उसे कई फायदे होते हैं। क्या है? एक ये कि मुस्तहिक़ सवाब उसको मिलता है। दूसरे ये कि दुनिया वालों की नज़रों में मुत्तकी होता है। तीसरे ये कि खिरत के अनवार व बरक़ात से दिल पाकीज़ा और साफ और मुनव्वर होता है। चौथे ये कि कुरान करीम पढ़ने से दिल पर असर होता है। उसकी मामूली सी मिसाल ये समझी जा सकती है कि जो बीमार किसी नुस्खे के अज्जा गर्म व तर और सुर्द व खुश्क से ना वाकिफ और उस नुस्खे की दवाओं के नफा से नाबलद ही सही, लेकिन जब वो नुस्खा इस्तेमाल करता है तो उस पर कुछ ना कुछ असर होता है। बिल्कुल इसी तरह कुरान करीम का लफ्जी तौर पर पढ़ने वाला भी कुरान करीम की तासीर से लाजिमन मुतासिर होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर शख्स कुरान करीम पढ़े, चाहे वो माने समझता हो या ना समझता हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जितना हो सके कुरान पाक पढ़ा करो। और अल्लाह के हुक्म में जाहिल और आलिम की कोई तखसीस नहीं, कोई फर्क नहीं, सब बराबर है उस हुक्म में, चाहे वो आलिम हो चाहे जाहिल हो। रोजाना कुरान करीम की तिलावत करने वाला एक दिन वो आता है कि उसके मानी समझता है और फिर मतलब समझने की कोशिश करता है, और जो कोशिश करता है पाता है। उलमा को चाहिए कि वो भी रोजाना तिलावत करें और इसके मुतालिब के पेश नज़र खुद आमिल बनकर दूसरों को अमल कराने की सही कोशिश करें। सरकार बंदा नवाज गेसू दराज ने कई मुकामात पर इसकी जानिब तरगीब दी। आपका दस्तूर था कि एक एक आयत पढ़ते, उसके मानी मतालिब बखूबी समझते, उसके असरार और रुमूज से वाकिफ कराते। तो ये बंदगी मखदूम ने फरमाया यहाँ पर कि जिस तरह जो है हकीम के नुस्खे होते हैं, गर्म सर्द होता है, खुश्क तर होता है, तमाम चीज़ें, लेकिन मरीज़ को मालूम नहीं होता कि उसमें क्या क्या नुस्खे हैं, लेकिन वो दवा इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर उसका असर ज़रूर होता है। इसी तरह कुरान पाक के माने मतालिब ना भी मालूम हो, जो कुरान पाक की तिलावत करेगा उसकी फ्यूज़ व बरक़ात से वो बहरावर होगा और जो है वो जो है उसकी कैफियतों से जो है सरफराज होगा। एक दिन ख्वाजा बंदा नवाज ने फरमाया कि अगरचे के शेख अली पढ़े लिखे ना थे, मगर पास के साथ पुरानी आयात मिलाकर उनके आगे रख दी जाती तो वो फौरन बता देते कि आयात कुरानी कौन सी है। ये बड़े बुजुर्ग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई मिलाकर लिखता कुरानी आयात और दूसरे अरबी और जो है फारसी की इबारतें, हिंदी की इबारतें, तो वो कुरानी आयतों को निशानदेही करते कि कुरान पाक की आयत है। होने का कैसे पता चलता है? जवाब दिया, आयत कुरानी पर नजर पड़ते ही आसमान से जमीन तक नूरानी बारिश होती है। इससे मालूम हो जाता है कि अहकाम इलाही और आयत कुरानी हैं, और जिन जुमलों पर ये कैफियत व समा नहीं होता, मालूम हो जाता है कि ये आयत कुरानी नहीं बल्कि ये लोगों का कलाम है।
تو اللہ نے ان کو ایسی نظر عطا فرمائی تھی، وہ کہتے کہ قرآن کی آیتوں کو جب دیکھتا ہوں تو معلوم پڑتا ہے کہ زمین سے آسمان تک نور اور روشنی ہوتی ہے، اور دوسری جو لوگ لکھتے ہیں اس میں وہ اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن پاک کی جو ہے شان اور اس کا جو ہے مقام و مرتبہ ہے۔ اور فرماتے ہیں بہترین جو چیز دے سکتے ہو بچوں کو نیک نمونہ، والدین کی عزت اور فرما برداری، دوست کو دل، مخالفت کو برداشت اور دشمن کو معافی، یہ ہے بہترین چیزیں جو دینی ہیں۔ کیا ہے؟ بچوں کو نیک نمونہ یہ دینا ہے، والدین کو عزت دینا ہے، فرما برداری کرنا ہے، دوست کو دل دینا ہے، مخالف کو برداشت کرنا ہے اور دشمن کو معاف کرنا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے حدیث قدسی صحیح بخاری کی جو حدیث پاک ہے اولیاء اللہ کے متعلق جو پڑھی جاتی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث پاک کے متعلق جو ہے فرماتے ہیں کہ نوافل پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے اور دیدار الہی جو سب سے بڑی دولت ہے ہاتھ آتی ہے۔ اسی حدیث کی تشریح ان اشعار سے بھی ہوتی ہے، میری آنکھ میں دوست کا نقشہ کھنچا ہوا ہے اور چونکہ ان میں دوست کی نشست ہے اسی لیے آنکھیں مجھے پسند ہے، دوست کی آنکھوں سے آنکھیں پھیر لینا مناسب و زیبا نہیں، اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ آنکھ کے بجائے وہ خود موجود ہے، پھر اس دراصل دوست کا مجسمہ اور پیکر بن گئی۔ تو یہ نوافل کے ذریعے جو قرب حاصل ہوتا ہے اس کے متعلق فرمایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ذکر و مراقبے کی نشستیں بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے بیان جو ہے کی جائیں گی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔